क्या, ادارہ نہیں بنایا گیا. اس کو ایز اے کلیکٹو پالیسی, یہ آج ہم دوسری بات جو کر رہے ہیں کلیکٹو لیول پر, اپنے اپنے محلوں میں لوکل بیت المال قائم کیجئے, اپنے اپنے محلوں میں تمام غریب مسکین بیوہ یتیم جو ضرورت مند ہیں ان کی رجسٹریشن کیجئے, ان کی سوشل سیکیورٹی یعنی کفالت کا انتظام کیجئے. جو آپ کے ہاں محلے میں بھوکے ہیں, اب محلے کی مسجدوں کو بنیاد بنا کر ان کو کم از کم 2 وقت کا کھانا ہر محلہ والا شروع کر سکتا ہے. آپ 1000 کو نہیں کھلائیں, کم از کم 20 30 25 لوگوں کو تو پورا محلہ مل کے صبح شام 2 وقت کھانا کھلا سکتا ہے. شروع تو کریں نا اس کو. یہاں پر ایسے لوگ ہیں, راولپنڈی میں ہم جانتے ہیں ایک دکاندار کو, ہوٹل والا ہے, لوگ اس کے پاس آ کے پیسے جمع کرا جاتے ہیں 20 روپے 15 روپے, اور وہ ان کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے. اس کی دکان کے باہر جا کے دیکھیے صبح شام سینکڑوں غریب مسکین بیوہ بیٹھے ہوتے ہیں صرف 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے, اور اللہ نے اس کا تندور بھی چل رہا ہے, اللہ نے اس کو توفیق بھی دی ہے. ایک آدمی کے انیشیٹو ہے, پنڈی صدر میں کم از کم کئی 100 لوگ صبح شام کھاتے ہیں اس کے یہاں سے. اس نظام کو, وہ اس کا انڈیویجول ایفرٹ ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, لیکن ہر محلے میں یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا, ہر کمیونٹی میں کیوں نہیں ہو سکتا. ایک مارکیٹ کمیٹی جو کروڑوں کی دکانیں رکھی ہوئی, مال جن میں بھرا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو مارکیٹ کمیٹی مل کے, جو کہ اپنے احتجاج کرنے کے لیے سارے مل کے شٹر ڈاؤن بھی کرتے ہیں, نکل کے پتھراؤ بھی کرتے ہیں, ہنگامہ بھی کرتے ہیں, تو سارے مل کے مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے ہیں. کم از کم 100-150 مسکینوں کا کھانا ہر مارکیٹ کمیٹی صبح شام مینج کر سکتی ہے. اور دیکھیے ملک میں اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے, اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے وہ بھی کھا لیں گے. تو کھانے دو یار, کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے. اگین لیٹ دم ایٹ اٹ, لیٹ دم ہیو اٹ. آپ اس نظام کو شروع کیجئے. یہ ایک اتنا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوگا کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد کوئی خاندان بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا. کوئی شخص اس لیے اپنا گھر بار نہیں چھوڑ دے گا کہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا یا اپنے بچوں کی بیماری میں علاج نہیں کرا سکتا. دیکھیے یہاں پہ ایسے ایسے اللہ کے فضل سے پاکستانی ہیں کہ جو ایک محلہ کیا پورے شہر کی کفالت کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ نظام چل پڑا تو پھر خود بخود آٹومیٹک پہ چل پڑے گا. جیسے ہم نے کہا نا کہ مزاروں پہ جا کے دیکھیے, داتا دربار کے اوپر جب اس کے رزلٹ دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے, 900 سال ہو گئے, وہ نظام خود بخود فل آٹو پہ چل رہا ہے. لوگ خود آتے ہیں وہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام جو وہاں چل رہا ہے اس کو پاکستان کی ہر مسجد میں ریپلیکیٹ کیا جائے, ہر محلے میں ریپلیکیٹ کیا جائے, اور کیا جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ جس کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. ابھی عبدالستار عیدی صاحب نے کیمپین شروع کی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی. اچھی کیمپین ہے, لیکن ہر کام عیدی صاحب پہ نہ چھوڑ دیں, کچھ خود بھی کریں. ہر محلہ کر سکتا ہے اس کام کو, ہر کمیونٹی کر سکتی ہے اپنی جگہ پہ اس کو کرنے کے لیے. جو نیک کام کر رہا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. مسلمان این جی اوز ہیں, پاکستانی این جی اوز ایسی ہیں کہ جن کو چاہیے کہ وہ اسپیشلی کھانا کھلانے کی, جن کو باہر ملکوں میں ایسی این جی اوز کو سوپ کچنز کہتے ہیں, جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی این جی اوز ہوتی ہیں, عزت کے ساتھ باعزت طریقے پہ کیوں نہیں کھانا جا سکتا یہاں پہ کہ ہر شہر میں جس طرح پوسٹ آفس کھلے ہوئے ہیں, جس طرح جگہ جگہ گلی گلی بینک کھلے ہوئے ہیں یا مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اس طرح ایسے انتظام کیوں نہیں کیے جا سکتے کہ یہاں پہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اور لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے جب ایک دفعہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں مسکینوں کو کھانا مل رہا ہے. اور کوئی تو ایماندار اس ملک میں ہوگا جس پر لوگ اعتبار کرتے ہوں, ایسی بات نہیں ہے, بہت لوگ ہیں کرنے والے, اربوں لوگ ہیں پوری دنیا میں, یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا میں کہ جو نیک کام اپنی اپنی جگہوں پہ کرتے ہیں. ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان میں ایک کلیکٹو انسٹیٹیوشن کے طور پہ آرگنائز کر لیجئے. جتنا بڑا سوشل ریولوشن یہ صرف ایک سٹیپ لے کر آئے گا کہ مواخات کے پرنسپل پر, مواخات کے طرز کے اوپر کمیونٹی بیت المال بنائیے, لوگوں کی کفالت کیجئے, بھوکوں کو کھانا کھلائیے. کمیونٹیز, کوئی محلہ بھی آپ اسٹیبلش جس میں سب کچھ ہو سکتا ہے, ہر لیول پہ جو کر سکتا ہے, اور باعزت طریقے پہ. یعنی ہم چاہتے ہی ہیں, ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انشاءاللہ کوئی اس کے لیے بڑا ادارہ انسٹیٹیوشن جیسے ہم نے کہا نہیں چاہیے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, کوئی بیوہ یتیم اس لیے نہیں رہ جائیں گے کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی آدمی اس لیے پریشان نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دھیان کون کرے گا. یہ کام محلے کو, اس سوسائٹی کو, اس معاشرے کو کرنا ہے. حکومت کا انتظار مت کیجیے, اللہ نے ذمہ داری ہم پر لگائی ہے, ہر معاشرے پہ, ہر کمیونٹی پہ لگائی ہے. یہ ڈویبلز ہیں, یہ کیے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ سولوشن ہوگا اس گلوبل اکنامک ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے. بیبی سٹیپس ہیں, چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر آتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. یہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں, ہمارے معاشروں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. دولت کی تقسیم غیر مساوی ہوئی ہے. ہم نے سب سے پہلے لوگوں کی سوشل سیکیورٹی اور ان کے کھانے, ان کے بھوک, ان کے علاج, ان کی بیماری کا انتظام کرنا ہے. ان کے پاس پہلے خوراک ہو, ان کے پاس ایجوکیشن ہو, ان کے پاس اسکل ڈیولپمنٹ ہو, اس کے بعد کلیکٹو اس کے رزلٹ دکھائے. اور یہ کمیونٹی لیول پر پراپرلی آرگنائز کر کے اور کیا جا سکتا ہے. کئی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے کام بہت خوبصورت ہو رہے ہیں, لیکن اس کو نیشنل لیول پر پھیلانے کی ضرورت ہے. سو دس از دی سیکنڈ میجر دیٹ وی وڈ ریکمینڈ, مواخات کے پرنسپل پہ جس کو کیا جائے. انیشیٹو ڈسکس کرتے ہیں زید صاحب, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے.
ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ابھی ہم نے کافی سولوشنز ڈسکس کیے ہیں جو کمیونٹی لیول پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ہم تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں اپنے ویورز کے لیے. وی کین جسٹ کائنڈ آف رن اوور دیم اگین. دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس کفر کے نظام سے ہیڈ آن ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے. اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے سولوشنز ڈیولپ کر لیں اور آہستہ آہستہ اس پر شفٹ کر جائیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وابڈا کی بجلی بند ہو جائے تو آپ اپنا جنریٹر لگا لیتے ہیں, سسٹم وہی آپ کا یو ایس پی پہ آ گیا, وہی رہتا ہے اپنا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم نے وابڈا کی بجلی کو بائی پاس کر دینا ہے. یہ کفر کے نظام کا جو اکنامک ماڈل ہے, کم از کم اپنی کمیونٹی لیول پر جو یہ چاہتے ہیں ہم نے اس کو رد کرنا ہے, ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ بھوکا مارنا چاہتے ہیں, ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ سوشل سیکورٹی کا کوئی نظام اس ملک میں نہ بچے, آپس میں کمیونٹیز مسلمانوں میں جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, لوگ اپنے انتشار پھیلے. ہم نے بلا تفریق ہر انسان کی کفالت کرنی ہے, ہم نے ہر انسان کے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے, ہر بیوہ, یتیم, مسکین, معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کی وی ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی ایٹ اے کلیکٹو لیول. اپنی مسجدوں کو کمیونٹی سینٹرز میں کے طور پہ استعمال کرنا ہے, جہاں پہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جائے, جہاں پہ رجسٹریشن بھی ہو تعامل مسکین کے لیے. قرض حسنہ کے لیے, قرض حسنہ ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے بیت المال کا کہ وہ غریب مسکین لوگ جن کو قرض کی ضرورت ہے, وہ بینک سے یا کسی ساہوکار سے سود پر بھاری قرضے لینے کے بجائے معاشرہ ان کو قرض حسنہ دے, اور وہ بھی آگے اتنے غیرت مند ہوں کہ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو لا کے اس کو واپس ادا کریں. کیونکہ ہم نے لوگوں کو بھکمنگا نہیں بنانا, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اس قرض سے ان کے کاروبار شروع کروا کے دیں, اس قرض سے ان کو تعلیم دلوائیں اچھی کہ وہ اپنا کاروبار سلسلہ آگے چلا سکیں. یہ سب کمیونٹی لیول پر, یہ سب محلہ لیول پر, ہر محلے میں لوگ ایسے ہیں اور ہر محلے کے اندر غریب مسکین بھی ہیں اور امیر اور دولت مند بھی ہیں. صرف انٹرنیٹ نیٹورکنگ نہیں ہو رہی ہے, ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہے. صرف تھوڑا سا اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, خیانتیں بھی ہوں گی بیچ میں, لوگ غلط کام بھی کریں گے, لیکن کوئی بات نہیں, جسٹ ڈو اٹ, شروع کریں اس کو. اچھا زید صاحب, جہاں ہم کمیونٹی لیول کی بات کرتے ہیں وہاں کیا ہم والنٹری سسٹم بھی لا سکتے ہیں؟ والنٹری نظام جہاں آپ مسجد کے ساتھ والنٹیئر ورک کر لیں. بے شک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس یو کی ناٹ گیو ٹو ادرس, لیکن آپ اپنا وقت دے دیں, اپنی اسکلز دے دیں. جس کے پاس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے, وہ لے کر آئے. کیونکہ جب بھوکے کو کھانا کھلانے سے لے کر گولڈ ایکسچینج بنانے تک اور سونے اور چاندی کے سکے جاری کر کے مسلمان کمپنیاں آپس میں جب تجارت کرتی ہیں تو ایک بینک کے ذریعے کیش ٹرانسفر کرنے کے بجائے اس مسلمان بیت المال گولڈ ایکسچینج کے ذریعے بھی تو تجارت کی جا سکتی ہے. یہ کمیونٹی لیول پر کیا جا سکتا ہے, بغیر حکومتوں سے تصادم کیے یا بغیر اس بینکنگ سسٹم سے جنگ کیے اور بغیر حکومتوں سے کچھ ایکسپیکٹ کیے. کیونکہ جب اتنی بڑے بڑے مسلمانوں نے انیشیٹوز پاکستان میں لیے ہیں اپنے کام کو کرنے کے لیے, صدقات اور خیرات کے بڑے بڑے نظام یہاں چل رہے ہیں, بڑی خوبصورت آرگنائزیشنز اور ادارے ہیں. کوئی تعلیم میں کام کر رہا ہے, کوئی علاج میں کام کر رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی سوشل ویلفیئر میں ہے. صرف ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے ایک کمیونٹی اس طرح کی بنانی ہے کہ جو اس زائنسٹ اکنامک ماڈل کے مقابلے میں مسلمان اکنامک ماڈل کی شکل پیش کرنا شروع کر دے. اٹ از اے ڈویبل جاب, بائی گاڈ یہ کیا جا سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں اس کو. اور 1400 سال ہماری تاریخ میں اس کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں. معاشرے ہم نے ایسے تشکیل دیے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہم کو یہ غیر معمولی بات ہے, بلکہ ہمیں کرنا بھی شاید یہی چاہیے, بیکاز اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کچھ کرے. وی شوڈ جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ دی انیشیٹو. یہی بات ہے کہ حکومتوں کو بالکل اگنور کر دیجیے, چھوڑ دیں انہیں, اور جس کو اپنی مدد آپ کہتے ہیں, جس کو ایک جو ہماری ذمہ داری دینی بھی ہے, معاشرتی اور معاشی بھی ہے, اپنی نیشنل ری بلڈنگ آپ خود ہی ہم نے خود کرنا ہے اس کو. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیے کتنی برکت اور خیر ہوگی سوچیے اس معاشرے میں. پھر واقعی دیکھیے برکت کیا آنا شروع ہوتی ہے کہ جب اس معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, کسی محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, جب کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی مسکین کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کل میرا کھانا کہاں سے آئے گا, یہ میری اسکول کی فیس کیسے ادا کی جائے گی. اللہ نے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ دیر از انف فار ایوری بڈیز نیڈ بٹ دیر از ناٹ انف فار ایوری بڈیز گریڈ. لالچ کے لیے نہیں ہے اتنا یہاں پہ, لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کہی تھی اس کی کہ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا کم کر لیجیے, تھوڑا سا کم کر کے اس کو مسجد کے بیت المال میں جا کے یا محلے کے بیت المال کمیونٹی میں لا کے جمع کرا دیجیے, اور دیکھیے آپ کی اس کنٹریبیوشن سے کتنے مسلمانوں کو اور کتنے گھرانوں کی کفالت ہونا شروع ہو جاتی ہے, قرض حسنہ ملتا ہے, علاج اس کی ریٹرن آپ کو خود نظر آئے گی, بیکاز جب آپ کے نیبرز کی سوشل اپلفٹ ہے, اس میں آپ کی اپنی سوشل اپلفٹ ہے. کیونکہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو 5,000 روپے کی شاپنگ کر کے دکان سے باہر نکلیں اور کوئی دروازے پر نوک کر کے کہے کہ مجھے صرف آٹے کی ایک بوری لے کے دے دو. دس شوڈ ناٹ ہیپن. اور اگر وہ اس سے بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جب بھیک مانگنے کا جواز ختم ہو جائے گا, سوسائٹی میں کرائم کم ہوگا, سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی کم ہوگی, آپ کے اوپر خود آئے گا. بہت بڑی لعنت معاشرے میں بھیک مانگنے کی ہے. اس میں کچھ پروفیشنلز ہیں اور کچھ ضرورت مند بھی ہیں. دونوں صورتوں میں ان کے پاس جواز ختم ہو جائے گا بھیک مانگنے کا, کہ اگر سب کو معلوم ہے کہ محلے میں کفالت کا انتظام موجود ہے.
اور جو پھر بھیک مانگے گا پھر وہ پروفیشنل ہوگا اور اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے پھر جا کے. دیکھیے آپ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں پروفیشنل بھیک مانگنے والے موجود ہیں آپ لوگوں کو صدقہ کرنا بند نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. آپ ایک کمیونٹی کے لیول پر ایک اپنے معاشرے کے اس کمزور طبقوں کی ذمہ داری سنبھالنا شروع کیجئے اور ہر کمیونٹی کر سکتی. کتنی خوشی کی بات ہو کہ کل ہمیں پتہ لگے کہ یہ کسی مارکیٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کھانے کے وقت ہم بھی 10 لے گئے منگوا کے دوپہر کے وقت روز تقسیم کر دیا کریں گے, جو بھی آئے کھا لے. کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ؟ کوئی محلہ کمیٹی بیٹھ کے اور کہے کہ آج فجر کے بعد مغرب کے بعد یہاں مسجد میں کھانا ملا کرے گا, سمپل صحیح, دال روٹی صحیح, لیکن ملے گی ضرور. کیوں محلے والے اس کو مینج نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے؟ بائی گاڈ اٹ کین بی ڈن, اٹ مسٹ بی ڈن. کوئی محلے کی مسجد ایسی نہ ہو جہاں کھانا نہ کھلایا جاتا ہو 2 وقت مسکینوں کو. اور ایک بڑی مسجد اگر ہے امیروں کا محلہ ہے تو کم از کم آس پاس کے محلوں کی 4 5 6 مسجدوں کی کفالت وہ اٹھا سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فرقے کی بات نہ کریں, کوئی مسلک کی بات نہ کریں, کوئی اثنک لینگویج لسانیت قومیت عصبیت کی بات نہ کریں. جو آتا ہے غریب مسکین یتیم بیوہ اس کی کفالت کریں, اس کو کھلائیں, اس کو تقسیم کیجیے. اور پھر جو امیر لوگ ہیں سونے اور چاندی میں گولڈ ایکسچینجز بھی بنائیں, اکنامک ماڈل بھی اپنا ٹھیک کریں, تجارت بھی آپ اس میں گولڈ میں کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ ایسے کمیونٹی وینچرز کی ہم ایک بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے بہت سے مسلمان بینکوں میں صرف پیسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو کہیں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ملتی, وہ مجبور ہوتے ہیں. یہی کمیونٹیز جب گولڈ ایکسچینجز بنائیں گی, وہی کمیونٹیز کے جو ایک کلیکٹو کمیونٹی مسلمانوں کی تجارت کی بنے گی, ایسی اپرچونٹیز دیں عام مسلمانوں کو, مسلمان امیر تاجر ایسی اپرچونٹیز آفر کریں کہ جن کے ساتھ تجارت میں شراکت کی جا سکتی ہو, تاکہ وہ مسلمان جن کے پاس فالتو پیسے ہیں, جو بینک میں رکھ کے سود نہیں کھانا چاہتے, نہ اس کو صرف سونے میں کنورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں, بے شک سال کی زکات دے لیکن کم از کم پھر وہ سرکولیشن میں تو نہیں آتا, وہ سرکولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں اس پیسے کو, ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دیں, چاہے پراپرٹی میں ہو, چاہے امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو, چاہے تجارت میں ہو, چاہے خرید و فروخت میں ہو. اگر ایسی کمیونٹی فرمز بن جائیں, کمیونٹی وینچرز بن جائیں جہاں مسلمان انویسٹ کر کے تجارت کر سکیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ یا تو اسٹاک ایکسچینج میں یا پراپرٹی میں یا بینک میں رکھ کے سود کھایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اپرچونٹی ہے نہیں لوگوں کے پاس. مسلمان امیر کمیونٹیز کو جو پاکستان میں بہت ہیں, یہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس بات کی کہ آپ ایسے وینچرز شروع کریں اسلامک میوچل فنڈ جہاں لوگ انویسٹ کریں, جہاں لوگ انویسٹ کریں, جہاں تجارت ہو, جائز حلال تجارت ہو اور اس میں سے ان کو حصہ دیا جائے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو. یہ کمیونٹی وینچرز کمیونٹیز شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب معاشرے میں کتنی بڑی اور انقلابی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. حکومتوں کا انتظار نہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں خود کرنا ہے. انشاءاللہ برکت اللہ دے گا. اگلے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ وہ معاملات شروع کریں گے, وہ پالیسی ڈسکس کریں گے جو ایک نیشنل لیول پہ ایک حکومت کو کرنا چاہیے. ہماری حکومت کرے یا نہ کرے, ہم بیان کر دیں گے ان کو, تاکہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان حکومت یا صالح حکمران کبھی بھی آئے گا کرنے اس کو یہی اسٹیپس پڑیں گے. Well, thank you very much, Zaid Saab. I hope we had a fruitful discussion and we came up with good suggestions for our viewers. You can register yourselves at our web address which is brassfacts.pk. یہاں سے آپ کو email alerts and updates حاصل ہو سکتے ہیں. Until next episode ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.